الصلاة والسلام على سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھ لیں گے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے جھوم جھوم کے پڑھ گئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافعی روز انتظار نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد انتہائی وجہ قدر معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. رمضان المبارک دا پہلا جمعہ المبارک بڑے سارے ایسے لوگ جڑے پچھلے رمضان وچ سارے نال نمازاں بھی ادا کیتیاں، نماز تراویح ادا کیتی، قرآن دی تلاوت کیتی، مگر آج وہ سانو نظر نہیں آ رہے. تو ان لمحات کو غنیمت جانیے، ان رمضان المبارک دی برکتوں کو خوب حاصل کر لیں گے. رمضان شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے. اس کے اندر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرا گا. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی مشہور معروف آیہ مقدسات کچھ حصہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا. آج آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لے کے آئے، کوئی بھی نبی کے رسول مکمل دین لے کے نہیں آئے.
کے نہیں آئے. ایک نبی چاند احکامات لے کے تشریف لے کے آتے ہیں. وہ نبی تشریف لے کے آتے ہیں، پھر وہ نبی تشریف لے کے آ جاتا ہے. از آدم کا عیسیٰ کسی بھی نبی دی زندگی، کسی نبی دی سیرت مبارکہ مکمل شعبہ جات محیط نہیں. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے تجرب کی زندگی گزاری، آپ نے شادی نہیں فرمائی. اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ازدواج کی زندگی میں پہلے دیکھنا چاہتے کہ وہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے شادی فرمائی نہیں. پھر بھی اپنی زندگی میں جو یہ رہنمائی کی نہیں حاصل کر سکتے. سلیمان علیہ السلام کی ساری زندگی شہنشاہی بادشاہی میں گزاری. آپ کی زندگی میں فقر نظر نہیں آتا، فقیری نظر نہیں آتی. پر یہ کوئی آمنہ علاج وہ تشریف لا کے آئے نا، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فرمایا میں حبیب کریم علیہ السلام تمہارے دین کو مکمل کر دیتا ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. فرمایا میں حبیب کریم علیہ السلام تمہارے دین کو مکمل فرما دیتا ہے. تو پتہ چلے ہم میرے نبی کا دین مکمل ہو گیا، کسی اور نبی نے بھی لوڑ نہیں، کسی اور حکم نے بھی لوڑ نہیں. وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. اس آیت نے ہی دس دیا کہ میرے نبی کے بعد ہم کسی نبی کی لوڑ، جب حضور کے بعد کسی نبی کی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو گئے، احکامات شریعہ مکمل ہو گئے. مگر پھر بھی اللہ نے وضاحت فرما دی تھی، کھلا اعلان کر دیتا. قرآن کی دعوت کرتے ہوئے محبت بولیے سبحان اللہ. اونچا تر ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم اور آخری نبی نے اللہ نے اپنے یاد دیواری آگے نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے. میرے نبی تو بعد کسی نبی دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے یاد دین کو مکمل فرما دیتا ہے، یاد شریعت کو مکمل کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کملی والے اصل تو خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے. غزوہ تبوک دا ویلا ہے، میرے آقا علیہ السلام جان لگے. میرے نبی نے فرمایا علی امتی نہیں دینا ہے. مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے میں بھی اللہ کا شیر ہوں، میں جا کے دشمن کا سامنا کراں گا، میں دشمن سے لڑائی کراں گا. میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون. میرے نبی نے فرمایا علی تو میرے واسطے جنہیں موسیٰ واسطے ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا نائب بنایا ہے، علی محمد کو اپنا نائب بناتا ہے. پر سن لے ہارون نبی ہے، محمد پاک نبی کوئی نہیں. اللہ نے اپنے یاد آخری نبی بنا کے بھیجے آئے. میرے نبی نے فرمایا لکان عمر. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی آنا ہوگا عمر بن خطاب نے نبی ہونا سی. پتہ چلے میرے نبی
گا میرے آقا فرمان لگے لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا میرے نبی نے فرمایا اگر میرا پتر ابراہیم زندہ ہونا میرے پتر نے نبی بننا سی پتا چلے میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں اس واسطے اللہ نے اپنے یاد پتر کو بھی واپس بلا لیا پتا چلے اگر نبی کا پتر نبی نہیں ہو سکتا پھر مرزا کانا نبی کی نہیں ہو سکتا میرے آقا فرما رہے لو کانا ابراہیم حیّن لکانا نبیّا میرے آقا فرما رہے اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہونا تو نبی ہوگا علماء فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادہ نماللہ نے اس بات سے واپس بلا لیا اس بات سے موت عطا فرمائی کہ میرے کریم علیہ السلام کو بعد نبی کوئی نہیں اونچا بولو یار پھر سچی دس آج جے نبی دا پتر نبی نہیں ہو سکتا تے پھر قادیانی کانا کیویں نبی ہو سکتا ہے سبحان اللہ پھر ظالم مرزا کدوں نبی ہو سکتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ نے فرمایا خاتم النبیین محبوب تو موسی آخری نبی بنا کے بھیجے سبحان اللہ انہیں قادیانی میں ظالم شبہ پیدا کر دے کہ اللہ نے فرمایا موسی آخری نبی ہے لہذا ساڈا جڑا مرزا ہے اے نبی نہیں یہ رسول بن گیا ہے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ نے رسالت کا ذکر نہیں فرمایا کہ آخری رسول نے اللہ نے فرمایا آخری نبی نہیں آ سکتا رسول بھی آ سکتا ہے شبہ پیدا ہو سکتا ہے پر یاد رکھیے گا میں سادہ جی مثال دے کے اندر کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہے ایک عام حکم ہے ایک خاص ہے کوئی آکھے میں پنجابی ہوں کوئی آکھے میں بلوچی ہوں کوئی آکھے میں سندھی ہوں ہوں جڑا سندھی بھی ہے وہ سندھی بھی ہے تنالے پاکستانی بھی ہے جڑا بلوچی بھی ہے وہ بلوچی بھی ہے تو پاکستانی بھی ہے جڑا پٹھان ہے وہ پٹھان بھی ہے تنال پاکستانی بھی ہے جڑا پنجابی ہے وہ پنجابی بھی ہے تو پاکستانی بھی ہے کسی نے آخیا جائے یہ پنجابی نہیں ہو سکتا ہے وہ بلوچی ہو گئے کسی نے آخیا جائے یہ سندھی نہیں ہو سکتا ہے وہ پنجابی ہو گئے پر کسی کے بارے یہ کہہ دیتا جائے کہ پاکستانی نہیں مکمل پتہ لگ جائے گا پتہ چلے جڑا پاکستانی ہوئے وہ سندھی بھی ہو سکتا ہے بلوچی بھی ہو سکتا ہے وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے پر یاد رکھیے گا رب کعبہ نے قسم اٹھا کے کہنا بلا تشبیہ ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا جس طرح آخر گیا نا پاکستانی نہیں جب پاکستانی کا انکار ہو جائے گا پھر پتہ چلے گا پاکستانی بھی نہیں سندھی بھی نہیں بلوچی بھی نہیں پنجابی بھی نہیں جب کسی بارے آخر گیا نا نبی نہیں تو انہوں مطلب ہو کہ نبی بھی نہیں تو رسول بھی نہیں سبحان اللہ کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا کہ جب اللہ نے نبوت کا دروازہ اپنے محبوب نے بند کر دیتا پھر کوئی رسول کی نہیں بن سکتا ہے احباب دی وقار میرے کریم علیہ السلام نے ایک مٹھ کی حدیث پاک کردہ کرا پھر قادیانی نے تھوڑا جا محاسبہ کرے گے میرے کریم علیہ السلام نے جب غزوہ خیبر تو واپس تشریف لگے آ رہے میرے آقا رضوی چنگا تھا میرے جا جن کا نام سی یزید بن شہاب کی نام ہے یزید بن شہاب ہے گدہ ہے پر میرے نبی کی عظمت کو پہچان لیا گدہ بول کے کہنے لگا کملی والے میں اپنی سواری بنا لے مالا دینے والے جڑا میرا مالک یہودی ہے میرے تے سواری کرنے والا سے بیٹھ دو میں گرا دینا کملی والے میں اپنی پشتیوں بیٹھن نہیں دیتا میرے نبی نے فرمایا وجہ کی ہے اے گدہ بول کے کہنے لگا کملی والے میرا مالک یہودی ہے پر میں انہوں گدیاں کی نسل وچوں جیتے تے کسی نہ کسی نبی نے سواری
محبوبہ میں اپنی سواری بنا تو میرے اگر سنا تیرے اپنی سواری بنا تو تیرا نام آج کے بعد یافور ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے نام ہی بدل دیتا فرمایا تیرا نام یافور ہے. پتہ چلے گدھے میں بھی پتہ ہے آخری نبی ہے. سبحان اللہ. تے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرے معاذ اللہ. یاد رکھیے گا اگر کوئی قادیانی پہلے مسلمان ہے تو بعد چو قادیانی بن گئے وہ مرتد ہے واجب القتل ہے. اگر پہلے عیسائی یہودی بعد چو نے قادیانی بنے جو کافر ہے جہنم دے طبقے وچوں سخت ترین طبقے کا حقدار ہے. پر یاد رکھیے گا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور تو بعد نبی نہیں آ سکتا. اچھا بولو میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یاد رکھیے گا آدم کا عیسیٰ میرے نبی علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے گئے نا تمام نام نامی اس میں گرامی مفرد ہے. ایک نام آدم نوح ابراہیم یعقوب یوسف اسماعیل اسحاق موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نام مفرد نے. کسی بھی نبی کا نام مرکب نہیں. تیس زیادہ کا نام ہے غلام احمد. سبحان اللہ. غلام احمد رب کعبہ دی قسم تے ممبر رسول تے بیٹھا یہ دا نام ہے غلام احمد ہے. تے جڑا غلام ہوے وہ نبی نہیں ہوندا. جڑا غلام ہوے وہ نبی نہیں ہوندا. جڑا نبی ہوے وہ غلام نہیں ہوندا. اس واسطے کہ نبی غلامیاں کرنے واسطے نہیں آتے نبی تے بادشاہیاں کرنے واسطے آتے نے. یہ ظالم نہ مرزا کہنے لگا جی میرے تے جدی وحی نازل ہوتی ہے نا بعض اوقات ایسی زبان سے مجھے سمجھ نہیں لگتی. یہ کتاب میں لکھا ہے. یاد رکھنا نبوت اصول ہے جڑے علاقے وچ نبی تشریف لے کے آندا اللہ تعالی وحی بھی اس زبان چ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام عرب وچ تشریف لے کے آنے تھے. قرآن عربی زبان چ نازل ہوا ہے. مجھتے محبوب کو ساری زبانیں ہی آتی ہیں. جب جبریل ہے نا قرآن ایک میرے نبی کے بارے میں جبریل کہنے لگے الف تو حضور فرماتے ہیں الف تو میں جان گیا. سبحان اللہ. جبریل کہنے لگے لام سرکار فرماتے ہیں الف تو میں جان گیا. جبریل کہنے لگے میم میرے آقا فرماتا کہ میں سمجھ گیا میں جان گیا. جبریل بھی سچا میرے نبی بھی سچا نے. جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے سچا قرآن لے کے آئے. قاصد بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے. جبریل اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے. جبریل پیغام لے کے آنے والا ہے. جبریل کو پتہ کوئی نہیں الف کی ہے. جبریل کو پتہ کوئی نہیں لام کی ہے. جبریل کو پتہ کوئی نہیں میم کی ہے. پر میرے آقا فرما لے کہ جبریل کسے بھلیکھے وچ نہ رہ جائے. میں جاننا کہ نبی دی شان ہے الرحمن علم القرآن. اے نبی سچے دی شان ہے. نبی دنیا دا شہید نہیں آتا بلکہ اللہ آپ اپنے نبی کو علم عطا فرماتا ہے. جبریل بھی سچا ہے میرے نبی بھی سچے نے. جبریل سچا قرآن لے کے آیا. میرے آقا فرما رہے جبریل میں جان گیا. جبریل میں سمجھ گیا. پتہ چلیا نبی ہوئے ہوئے جنہوں علم ہوئے. اے مرزا ظالم کہہ رہے ہو میرے تے وحی نازل ہوندی ہے مینوں پتہ کوئی نہیں آندا اے کی وحی نازل ہوئی ہے. پاجی جگ دے رہنے والے ہو خود کو جواب آنے والے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا نبی ہوئے او جاہل نہیں ہوتا. جڑا جاہل ہوئے او نبی نہیں ہوتا. جڑا جاہل ہوئے وہ نبی جڑا نبی ہوئے جاہل.
اللہ کے تمام علم اپنے محبوبوں عطا فرما دے ہوئے حاضرین مجھے پھر ایڈا سونا ساڑا نبی ہوئے سبحان اللہ کہ جڑا مرزا نا ظالم ایک تو کھانا ہے عیب والا ہے مفتیان کرام کو مسئلہ پوچھ کے دیکھو کہ جڑا عیب والا جانور ہونے کی قربانی کان کٹے کی قربانی لگڑے جانور دی کانے دی پھر سچی دسے جب کانا قربانی تو نہیں کرتا تو کانا نبی کیویں بن سکتا ہے ایڈا سونا نبی تو بعد اس کانے دی لوڑ بھی کہاں دی گئی اور جڑے نبی دے رب آپ ناز اٹھاوے جنہیں چہرے دا ذکر رب قرآن چ کرے سبحان اللہ جن دی بولی دا ذکر رب قرآن چ کرے اور جن دی ویکھن دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دی ٹور دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دی شہر دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دی پہچانی دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دی اکھاں دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دی سینے دا ذکر رب قرآن چ کرے جن دے رب آپ ناز اٹھاوے سبحان اللہ اینے سونے نبی تو بعد اس گانے دی کہانی لوڑ ہے احباب دی وقار یاد رکھیا دے قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے بدترین اچھا بولو گواہی پیش کر دو حضور کی بارگاہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے ان کا کافر سارے تو خنزیر نہ بھی پیڑا ہے یاد رکھنا میری بات جدو تحریک ختم نبوت چلی نا ذوالفقار نے بھٹو کا دور ہے حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی آپ ہی پارلیمنٹ کے ممبر نے ہن آپ لوگوں کو قائم کر رہے ہیں جب بھٹو دے آمنے سامنے بیٹھے نا تے بھٹو کہہ رہا نورانی کسی نو کافر یا مومن کہنا تے مسیحاں دی گل ہے مدرسے دی گل ہے یہ تے پاکستانی تے پارلیمنٹ ہے ایویں دی گل اسی کراں گے لوگ کی کہیں گے شاہ مدنی رحمت اللہ نے فرمان لگے پھٹو میں دیکھو کسی آیت دی گل نہیں کردا میں کسی حدیث دی گل نہیں کردا تو پاکستان دا وزیر اعظم ہے علامہ مولانا رحمت اللہ نے فرمان لگے پھٹو میں تیری وزارت کا سوال کرنا تو پاکستان دا وزیر اعظم ہے کوئی بندہ کھڑا ہے ہوں گیا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور دے بارے تیرا کی جواب ہے پھٹو کہنے لگا تو جواب دے گا یا وہ بندہ پاگل ہے یا پاکستان دا غدار ہے کیونکہ میں کرسی وزارت پہ بیٹھا ہوں میرے ہوندیا کوئی بندہ وزارت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے گا میں وزیر اعظم ہوں یا وہ پاگل ہے یا وہ غدار ہے شاہ مدنی رحمت اللہ نے فرمان لگے پھٹو سن لے تیری چھوٹی جی کرسی ہے جڑا یہ دعویٰ کرے میں وزیر اعظم تو پیا کہنا ہے میں نو پاگل آکھاں گا یا غدار آکھاں گا جڑا چھوٹی جی کرسی دا مقابلے وچ آ جائے اونوں غدار پیا کہنا ہے جڑا نبی دی کرسی دے سامنے آ جائے آ گیا کہ میں نبی ہاں پھر اون دے بارے بھی کہہ دے او پاگل بھی ہے غدار بھی ہے کافر بھی ہے 7 ستمبر 1974 ایک کل فیصلہ نہیں ہوا لوگ کہہ رہے ہیں فلاں وزیر اعظم کو بڑا انعام لے رہے ہیں غیر مسلم قرار دے دیتا ہے 1974 کا غیر مسلم ہے اگر انعام لینا نا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جیڑا میرے نبی کی زلفاں نال بے وفائی کرے نا ذلیل و رسوا ہو جاندا ہے اگر عزت چاہنے ہیں نا پھر انہوں منواؤ کہ یہ غیر مسلم ہے غیر مسلم تے ہے نہیں پر وہ مانتے نہیں یہ ظالم مانتے نہیں کہتے ہیں اسی احمدی مسلم ہاں اگر اجلی حکمران کی میرا نبی کو لگی نام چاہتے ہیں پھر اگر ہم منوا رہے ہیں وہ مان رہے ہیں تو غیر مسلم کی حقوق کی لے رہے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلم مانتے نہیں غیر مسلم نہیں مانتے تو پھر حقوق کے حقدار بھی نہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا آخری بات ہے کہ اتنا جھوٹا تے ظالم ہے
اتنا جھوٹا تے ظالم ہے. میں کتاباں چ پڑھیا بندہ میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا میں کتاباں چ پڑھیا اے بڑا ذہنی مریض ہے. ان دی یادداشت کمزور ہے. انہوں نے گڑ دا بڑا شوق ہے کہ مرزا ظالم نو گڑ بھی جیب وچ رکھدا ہے تے استنجا کرنے واسطے نا مٹی دا بیلا بھی جیب وچ رکھدا ہے. تے مرزے دا پتر کہندا ابو جی ایڈے یادداشت کمزور ہے کدے کدے گڑ نال استنجا کرے تے مٹی کھا ویندا ہے. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی ایویں تو ہو گئے پھر امت بھی تے ظالم ایویں نہیں ہون گے نا. پر یاد رکھیا جائے ہر نبی دی موت قابل رشک ہوندی ہے قابل فخر ہوندی ہے. رشک اللہ تعالی کسی نے کوئی بھی عہدہ عطا فرمایا نا کوئی خوبی دے تے دل چ خیال ہے یا اللہ اینو دتی تے اینے صدقے مینوں بھی دے دے. سبحان اللہ. اونچا بولو گے سبحان اللہ. اینے صدقے خوبی مینوں بھی دے دے. اینو رشک کیا جاندا ہے. تے علماء فرماتے ہیں ہر نبی دی موت قابل رشک ہوندی ہے. جب نبی اس دنیا تو وصال فرماتا ہے نا لوگ رشک کرتے ہیں. تے میرے نبی نے فرمایا جس جگہ تے نبی دا وصال ہوندا ہے اس ہی جگہ تے غسل دتا جاتا ہے. اس ہی جگہ تے کفن پہنا جاتا ہے. اس ہی جگہ تے دفن کیتا جاتا ہے. یہ جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گنبد خضرا شریف ہے نا یہ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک ہے. سبحان اللہ. میرے آقا دے اس ہی جگہ تے وصال ہویا. اس ہی جگہ تے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفنایا کہ سرکار دو عالم دا مزار اقدس ہے گنبد خضرا شریف ہے. تے کتاباں دا جڑا مرزا ہے نا اینو ہیضے دی بیماری لگ گئی. یہ ظالم واش روم گیا لیٹرن گیا تے اوتھے مر گیا. نبوت دے دعوے پھر نبی دے سچا او ہوندا جتھے مرے اوتھے دفنایا جاوے. یہ ظالم دے منہ وچوں گندگی نکل رہی گندگی دے ڈھیر تے پیا ہے اور نبی ایویں دے نہیں اوندے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے جدوں دا جنازہ جا رہا نا مسلمان عورتوں پر گندگی پھینک رہی ہیں. انہیں تے گندگی پھینکی جا رہی. میں بات سوکھی کرتے ہاں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھیا. فقہ امام نے نبی نہیں نبی دے غلاماں دے غلام نے امام محمد میرے نبی دے غلاماں دے غلام نے. آپ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں. امام محمد کا جنازہ اٹھیا. آپ کا جنازہ بازار چ جا رہا ایک یہودی اپنی چھت تے کھڑا ہے. امام محمد کا جنازہ دیکھیا او دے حیران رہ گیا. آپ دی میت چنوں دی لاٹاں کدی آسمان تے جاندیاں نے کدی آپ دی میت سما جاندیاں نے کدی نور دی لاٹاں آسمان ول جاندیاں نے کدی آپ دی میت سما جاندیاں نے. یہودی نیچے آیا آگے کلمہ میرے نبی دا پڑھی جا رہا ہے. لوگ کہہ لگے کی آیا ساری عمر کفر گزار دیتی ہن کلمہ پہ نبی دا پڑھنا ہے. اے یہودی کہہ لگا امام محمد کا جنازہ دیکھیا ہے کدے نور آسمان ول جاندا ہے کدے میت وچ سما جاندا ہے کدے آسمان ول جاندا ہے کدے میت وچ سما جاندا ہے. میرے دل وچ خیال ہے میں نبی دا کلمہ پڑھ لواں کہ چھوٹے محمد دی شان ہے پھر بڑے محمد کی شان ہے. نبی دے غلام ٹوٹ جائے تو انہوں دی موت قابل رشک ہوندی ہے. سبحان اللہ. رب کعبہ دی قسم لوگ جنازے وچ چیخاں ماردا نے کاش میں مریا ہوندا. تے معذر جے ظالم نبی ایویں دا ہوے میں لیٹرین وچ مرے پتہ چلے ایویں دا نبی میرے آقا علیہ السلام تو بعد کائنات قیامت تک کوئی نبی آ سکدا نہیں. اونچا بولو حضور تو بعد کوئی نبی آ سکدا کسی نبی دی لوڑ کوئی نہیں. اس آواز میں پھر سارے حاضرین والے کے اے رسول امین خاتم المرسلین سارے آدمی جملہ میں اونچا پڑھ لو. یہ جملہ ضرور رکھو میرے نبی دی ختم رسالت پیرا دے دیو میرے نبی دی ختم رسالت گواہی دے دیو. تو سارے پڑھ لو اے رسول امین خاتم المرسلین. جملہ کسی دہراؤ اے
ما کان محمد. یہ آیت یاد کر لو. قادیانی دے 10 سال کا چھوٹا جا بچہ ہوئے نا تو انہوں قرآن دیا سینکڑوں ایسی ایات یاد ہوگی جڑا جھوٹا ترجمہ کر دیا پر مرزے ظالم اور نہ جائے گا. کہ ساڑھے بابے دے چہرے تے چٹی داڑھی دے قرآن دی کی آیت یاد نہیں ہوندے کیسے حضور کی ختم نبوت دی دلیل پیش کر سکی ہے. یہ آیت یاد کرو ساڑھے ہر ختم وچ پڑھی جاندی ہے. سبحان اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ایک ایڈی مشہور آیت ہے. اتنا سمیہ دی اماں جی ہے ان پڑھ ہر مہینے نا 11ویں دا ختم شریف دلانے سن ہر مہینے بڑی پابندی نال کہتے نا 11ویں دا ختم شریف آیا نا تے اپنے مولوی صاحب نہ ملے اپنے امام صاحب نہیں سن تے امام صاحب دوسرے آگے جڑے ختم نو مان دے نہیں. ہن اماں جی دے لنگر دے چاہتے ہو بھی آ گئے نا تو مولوی صاحب نے چند آیات پڑھیا نا اماں جی تے ان پڑھ سن تو مولوی صاحب کہنے لگے اماں جی ختم ہو گیا کہ اماں جی کو غصہ آ گیا تے کہنے لگے ٹوٹے بانے روٹی چوکن گیا تے پڑھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ تو بڑی مشہور ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کعبہ دے قسم میرے نبی تو بعد قیامت کوئی نبی آ سکتا نہیں. اللہ نے اپنے محبوب تے نبوت کا دروازہ بند فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ دعائے ساری حقیقت کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے. سرکار دو عالم دے صدقہ قبول فرمائے. اس کے ذریعے ساری نجات عطا فرمائے. آمین.